السلام علیکم ناظرین، ٹیپو سلطان بائیوگرافی پارٹ 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ان دنوں میسور کی دوسری لڑائی ہو رہی تھی اور انگریز حیدری لشکر کے سامنے زچ ہو کر رہ گئے تھے۔ ترمل راؤ نے جب انگریز گورنر کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا تو وہ اچھل پڑا اور اس نے اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا، مگر اس منصوبہ میں کچھ ایسی خامیاں تھی کہ اگر یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا تو اس میں کئی ہزار انگریز مارے جاتے۔ اس خطرے کے پیش نظر گورنر مدراس نے منصوبے کو منظوری کے لیے کلکتہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ گورنر مدراس بنگال کے لارڈ گورنر کے ماتحت تھا۔ کلکتہ جانے کے لیے بھی ترمل راؤ نے اپنی خدمات پیش کی۔ ترمل راؤ دراصل یہ چاہتا تھا کہ جیسے بھی ہو یہ سازش کامیاب ہو جائے اور راجہ رانی کے وعدے کے مطابق وہ میسور کے پہلے وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کر لے۔ مدراس کے گورنر نے اپنے ایک کپتان کے ساتھ ترمل راؤ کو کلکتہ بھجوا دیا۔ سازش واقعی کچھ ایسی خطرناک تھی کہ بنگال کا لارڈ گورنر بھی اس کی ذمہ داری لینے پر آمادہ نہ ہوا اور اس نے گورنر مدراس کو مشروط اجازت دی۔ اس نے یہ شرط عائد کی کہ جب تک میسور کے محاذ پر لڑنے والا جرنیل اس منصوبے کو منظور نہ کرے اس وقت تک اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اس وقت حیدر علی کے خلاف میسور کے محاذ پر سر ایئرکوٹ تمام فوجوں کا کمانڈر تھا۔ اس کی حیدر علی سے کئی جنگیں ہو چکی تھی، ایک دفعہ اسے کامیابی بھی ہوئی اور حیدر علی کو خستہ ہونا پڑا تھا۔ اس کے باوجود جب جنرل کوٹ کو یہ منصوبہ پیش کیا گیا تو اس نے فوراً ہی منظور نہیں کیا، بلکہ اس پر صرف غور کرنے کا وعدہ کر کے اپنے پاس رکھا۔ رانی کے گماشتے کے ترمل راؤ کو اس منصوبے کی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ کلکتہ جانے کے علاوہ وہ مدراس سے اس انگریز کپتان کے ساتھ جنرل ایئرکوٹ سے ملنے کے لیے میسور کے محاذ پر بھی گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ جنرل کوٹ سے مل کر مسلمانوں کے بیس میں محاذ جنگ سے واپس آ رہا تھا تو اسے سنگا پٹم کے ایک سوار نے شناخت کر لیا۔ ترمل راؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوار نے گھوڑے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ترمل راؤ ایک مسلمان کی زبان سے اپنا نام سن کر گھبرا گیا اور بوکھلاہٹ میں بولا، میں ترمل راؤ نہیں بلکہ تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں۔ سوار کا غصہ بڑھ گیا، اس نے کمر سے خنجر کھینچا اور ترمل راؤ کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ کافر کے بچے، سچ بول دے ورنہ یہ خنجر تیرے سینے کے پار کر دوں گا۔ ترمل راؤ کا خون خشک ہو گیا، مجھے نہ مارو، میں وہ گھکیانے لگا۔ سوار نے خنجر پر زور دیا اور خنجر ترمل راؤ کے کرتے سے گزر کر سینے سے ٹکرایا۔ سچ بولنے کا یہ آخری موقع ہے۔ سوار دانت پیس کر بولا، ہاں میں ترمل راؤ ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے رانی ماتا نے لالچ دیا تھا، میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ سوار کے لیے صرف اقبال جرم ہی کافی تھا، معافی یا موت کا حکم تو صرف نواب بہادر ہی دے سکتے تھے۔ ترمل راؤ کو گرفتار کر کے نواب بہادر کے پاس بھیج دیا گیا۔ نواب بہادر نے ترمل راؤ کو قتل کرنے اور راجہ کی قبضے میں جتنے معاملات تھے ان کے دوراؤں کو معزول کر دیا۔ رانی ماتا اور راجہ کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکا اور ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا گیا۔ اس سلسلے میں ہندو قوم کا احساس خاموشی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حالانکہ حیدر علی نے ان پنڈتوں اور پیشواؤں کے علاوہ ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا تھا۔ آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ حیدر علی نے بہلور کے گنگا سیوا مندر کے درمیانی قبہ کو خود تعمیر کرایا تھا۔ اس کے علاوہ سنگا پٹم کے سری رنگناتھ مندر کا ذکر بھی یہاں پر ضروری ہے، جسے حیدر علی نے اثر و تعمیر کرایا تھا۔ اس مندر کے متعلق میتھڈ سوسائٹی جرنل اپریل 1939 اپنے صفحہ 454 پر اس طرح رقم دراز کرتے ہیں، 1774 میں قدیم الدین خان نامی ایک شخص کے مکان میں آگ لگ گئی۔ یہ مکان سری رنگناتھ کے متصل واقع تھا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ قدیم الدین خان کا مکان اور سری رنگناتھ کا مندر دونوں ہی جل کر خاکستر ہو گئے۔ چنانچہ حیدر علی خان نے جہاں قدیم الدین خان کا مکان دوبارہ تعمیر کرا دیا، وہاں اس نے اس مندر کو بھی دوبارہ تعمیر کیا۔ اور اس مندر کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ
حیدر علی سے لے کر سلطان ٹیپو کی شہادت تک سلطنت خداداد میسور کے خلاف مرہٹو نظام دکن اور انگریزوں کے علاوہ راجہ اور رانیوں نے جتنی سازشیں کی، جتنے منصوبے بنائے، ان میں اس منظر کا کوئی نہ کوئی پنڈت یا پیشوا ضرور شامل رہا۔ معاہدہ رانا کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے، مدراس میں انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان جو معاہدہ ہندو خاندان کے لیے تخت کی بازیابی کے لیے ہوا تھا، اس پر رانی کے گماشتے ترمل راؤ اور کمپنی کے نمائندے جان سلیوان نے دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ سر ہائی کورٹ کے پاس بھی آیا تھا، جس پر اس نے مناسب توجہ نہ دی۔ معاملہ وقتی طور پر دب گیا، مگر چنگاری سڑکتی رہی۔ شہزادہ ٹیپو کو بعد کے انتقال کی خبر 11 دسمبر کو مل گئی تھی اور وہ 12 دسمبر کو چل بھی پڑا، مگر وہ ارکاٹ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ وہ باپ کے انتقال کی خبر سے رنج و علم میں مبتلا تھا اور جلد از جلد خیمہ گاہ پہنچنا چاہتا تھا، مگر مصلحت اس کے قدم روک رہی تھی، کیونکہ معاملہ اس کے بھائی کا تھا جو اس وقت تک نشین ہو چکا تھا۔ حیدر علی کا انتقال ارکاٹ کے قریب سمری کے مقام پر ہوا تھا۔ پھر جب اس کی خبر سرنگا پٹم پہنچی تو وہاں اراکین سلطنت نے فوراً چھوٹے شہزادے کریم صاحب کو تخت نشین کر دیا۔ یہ دونوں خبریں شہزادہ ٹیپو کو ملی تو وہ مصلحتاً ارکاٹ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ دراصل وہ مرحوم باپ کی خیمہ گاہ اور سرنگا پٹم کے دربار کا اپنے بارے میں رد عمل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس بات کا بھی شعبہ ظاہر کیا ہے کہ شہزادہ ٹیپو کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خیمہ گاہ پہنچے اور اس کا بھائی کریم جو بادشاہ بن چکا تھا سرنگا پٹم سے شاہی فوج لے کر اس کے مقابلے پر آ جائے۔ شہزادے کے خدشات ایک حد تک درست تھے، اس لیے کہ کریم صاحب کو تخت نشین کرانے میں میر صادق آگے تھے۔ یہ وہی نمک حرام تھا جسے حیدر علی نے افسر مالیات بنایا تو محمد علی قمیدان نے فوراً اعتراض کیا تھا کہ نواب بہادر آپ سلطنت کے مالک و مختار ہیں، جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں سولی پر چڑھا دیں، مگر یہ گستاخی کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہوں کہ پرانے نمک خواروں کو نظر انداز کر کے آپ نے والاجا کے سب سے زیادہ قریبی مصاحب میر صادق کو افسر مال بنایا ہے۔ قدیم وفادار خواہ زبان سے شکوہ نہ کریں، مگر ان کے دلوں کو ٹھیس ضرور پہنچے گی۔ نواب بہادر اپنے وفادار سردار کے اس بے باکانہ مگر ایک سچے اعتراض پر چونک ضرور پڑے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا بھی ہوگا کہ واقعی انہوں نے پرانے وفاداروں کی حق تلفی کی ہے، مگر راج ہٹ تو راج ہٹ ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً بات بنا دی تھی کہ محمد علی کوئی بات نہیں، میں اپنے وفاداروں کو اس سے بہتر عہدے دوں گا، مگر اب میں میر صادق کو افسر مالیات بنا چکا ہوں، اسے بغیر کسی وجہ کے معزول کر دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ ہاں تم بھی خیال رکھو، اگر اس کی طرف سے ذرا بھی بدیانتی ہو تو اسے نہ صرف معزول کیا جائے گا بلکہ ایسی سزا ملے گی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ مگر اس کا وقت ہی نہ آ سکا اور نواب بہادر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کی جانشینی کا مسئلہ الجھ گیا تھا۔ جب سرنگا پٹم کے امراء کو معلوم ہوا کہ شہزادہ ٹیپو ارکاٹ کے قریب ٹھہر گیا اور وہ نواب مرحوم کی خیمہ گاہ تک جانے میں پیش و پیش کر رہا ہے تو وہ بہت فکر مند ہوئے۔ محمد علی قمیدان نے اس وقت بھی سب سے پہلے زبان کھولی۔ کیوں مرزا ہاں، ہم نے کریم صاحب کو تخت نشین کر کے غلطی تو نہیں کی؟ مرزا خان سب سے زیادہ پریشان تھا، کیونکہ میر صادق کے اس منصوبے کی اسی نے سب سے پہلے تائید کی تھی کہ کریم صاحب کو وقتی طور پر تخت نشین کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کو سازشیں کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ سردار محترم مرزا خان نے اپنی صفائی پیش کی، اس وقت میں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ دشمنوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے ہمیں فوراً شہزادہ ٹیپو کے متبادل کو تخت نشین کر دینا چاہیے، اس لیے میں نے افسر مالیات میر صادق کے اس منصوبے کی تائید کی تھی۔ باہدہ میرے دل میں اس کے سوا اور کوئی ارادہ ہرگز نہ تھا۔ مرزا ہاں، اس کا مطلب نہیں کہ میں آپ پر شبہ کر رہا ہوں، جو غلطی ہونا تھی وہ تو ہو گئی۔ محمد علی قمیدان نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ شہزادہ بہادر نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب تک سرنگا پٹم کی فضا صاف نہیں ہو جاتی اس وقت تک نہ تو وہ ارکاٹ کی خیمہ گاہ میں داخل ہوں گے اور نہ ہی سرنگا پٹم آئیں گے۔ محمد علی قمیدان بڑا صاف گو بلکہ منہ پھٹ سردار تھا۔ سچ بولنے کے معاملے میں وہ حیدر علی خان کی بھی پرواہ نہ کرتا تھا۔
اس کے جاسوس نے اسے بتایا تھا کہ شہزادہ ٹیپو کو سرنگا پٹم کے امرا کی نیتوں پر شبہ ہے، اس لیے اس نے اپنے قدم روک لیے ہیں۔ اس گفتگو کے وقت وہاں دوسرے سرداروں کے ساتھ وزیر مال میر صادق بھی موجود تھا۔ وہ محمد علی کا میدان اور مرزا خان کی گفتگو سے اس نتیجے پر پہنچا کہ انہیں کریم صاحب کی تخت نشینی سخت ناگوار گزری ہے اور ممکن ہے کہ وہ اسے معذور کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس صورت میں کریم صاحب کی تخت نشینی کی پوری ذمہ داری اس پر عائد ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ وہاں سا منہ بنا کر بولا، سرداران گرامی، یہ غلطی تو مجھ بدنصیب سے ہوئی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ حالات دوسروں سے اختیار کر لیں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ میرا سر قلم کر کے شہزادہ ٹیپو کے حضور روانہ کر دیجئے اور ان کو مطلع کیجئے کہ وہ بدبخت انسان اب اس دنیا میں نہیں رہا جس نے ملک و ملت کے مفاد کی خاطر ایک غلط منصوبہ بنایا پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مکار آنکھوں سے جمعہ آنسو برسنے لگے۔ مرزا خان نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی، تم فکر نہ کرو افسر مالیات، یہ غلطی تو ہم سب سے ہوئی ہے اور ہم سب مل کر اس کا ادراک کریں گے۔ تم نے تو بھلائی سوچ کے یہ مشورہ دیا تھا، اب ہماری قسمت کے اس کا اثر الٹا ہوا۔ محمد علی کا میدان پر میر صادق کے رونے دھونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مرزا خان کو مخاطب کیا اور کہا، مرزا خان، بہتر ہے کہ ہم اس سلسلے میں شہزادہ ٹیپو سے گفتگو کر کے فوراً کسی نتیجے پر پہنچیں۔ مرزا خان نے تائید کی، میں آپ کے ساتھ ہوں سردار، چلیے شہزادے کے پاس چلتے ہیں، یہ مسئلہ فوراً حل ہونا چاہیے۔ میر صادق نے ایک قدم آگے بڑھا کر محمد علی کے میدان کی چاپلوسی کی، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے سردار، ہم سب کو فوراً شہزادہ بہادر کے پاس چلنا چاہیے، وہاں تم نہیں جاؤ گے۔ میر صادق علی کا میدان نے ترش لہجے میں کہا۔ میر صادق کا چہرہ دھواں ہو گیا، مگر اس نے خوشامد کا دوسرا تیر چلایا، دیکھیے نا سر، بات پہلے میں نے شروع کی تھی، میں شہزادے سے معافی طلب نہیں کروں گا تو سارا الزام میرے سر آ جائے گا۔ محمد علی کا میدان کی آواز میں کچھ زیادہ تلخی گل گئی اور لہجہ تند ہو گیا، معافی ہم سب کو مانگنا ہے۔ پھر اس نے میر صادق کی طرف سے منہ پھیر کر مرزا خان سے کہا، صرف آپ شہزادے کے پاس جائیں گے اور ہم سب کی طرف سے عرض کریں گے کہ شہزادے کے سرنگا پٹم نہ آنے کی وجہ سے ہم تمام سردار محموم اور دل شکستہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے شہزادہ کریم صاحب کو تخت نشین کر کے جو اضطراری غلطی کی ہے، ہم اس کی تحریری معافی مانگتے ہیں، خدا کے لیے کسی شعبے کو دل میں جگہ نہ دیجیے۔ ٹھیک ہے سردار، مگر وہ معافی نامہ۔ محمد علی کا میدان نے مرزا خان کو بات پوری نہ کرنے دی اور بولا، اب تمام لوگ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیجئے کہ ہم شہزادہ کریم صاحب کو تخت نشین کرنے کی غلطی کی ہے، اس کے لیے ہم دستہ معذرت خواہ۔ یہ تمام معافی نامے مرزا خان اپنے ساتھ لے جائیں گے اور شہزادے کے حضور پیش کریں گے۔ مجلس میں موجود تمام سرداروں نے اپنے معافی نامے لکھ کر مرزا خان کے حوالے کر دیے۔ مرزا خان نے ایک لمحے کی دیر نہ کی اور معافی نامے سمیٹتے ہی وہ عرقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہزادہ ٹیپو گزشتہ تمام رات نہ سو سکا، کبھی خیمہ کے اندر اور کبھی خیمہ کے باہر ٹہل کر اس نے سویرا کیا تھا۔ یوں تو پچھلی کئی راتیں اس نے بے چینی سے کاٹی تھی، لیکن یہ رات اس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ اس کو بار بار یہی خیال سستا رہا تھا کہ خدا معلوم وہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھے نظر انداز کر کے میسور کا تخت شہزادہ کریم کو پیش کر دیا۔ شہزادہ بہادر سرنگا پٹم سے مرزا خان تشریف لائے ہیں اور اذن قدم بوسی کے آرزو مند ہیں۔ ایک پہرے دار نے خیمہ میں داخل ہو کر شہزادے کے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ شہزادے کا چہرہ کھل اٹھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ مرزا خان کو آنے دیا جائے۔ مرزا خان نے داخل ہو کر شہزادے کو سلام پیش کیا، پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے انتظار کیا کہ شاید مرزا خان کچھ کہے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ تب شہزادہ ٹیپو نے خود ہی سکوت توڑا۔ مرزا خان خوش آمدید، کہو کیسے آنا ہوا؟ مرزا خان نے گلوگیز آواز میں جواب دیا، شہزادہ بہادر، میں اور تمام امراء نے جو اس وقت سرنگا پٹم میں جمع ہیں ایک اضطراری اور سیاسی غلطی کی ہے، اس کی معافی مانگنے حاضر ہوا ہوں۔ شہزادے کے چہرے پر مسرت دوڑ گئی۔ اس غلطی کی کوئی وجہ، کوئی جواز تو ضرور ہوگا۔ شہزادے نے اپنی تمانیت کے لیے سوال کیا۔ شہزادہ علی مقام مرزا خان نے سنبھل کے کہنا شروع کیا، سرنگا پٹم کے امراء کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ نواب والا
شہبار کے انتقال پر مرار کی خبر چاروں طرف پھیل چکی ہے۔ شہزادہ میر رہا کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ عالم کاؤں کو بھی مطلع کیا جا چکا تھا، مگر آپ کی آمد میں طاہر نے سرداران فوج اور امرا کو بدحواس کر دیا کہ سلطنت کے بدخواہ کہیں یہ سمجھ کر میسور کے تخت و تاج کے لیے اندرون خانہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، سنگ پتن پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ بس امرا اور سرداروں نے یہ بہتر خیال کیا کہ شہزادہ کریم کو مصلحتاً وقتی طور پر